سبحان اللہ کہ افریقن کنٹری میں وہ ایک شہر سا تھا، غربت تھی وہاں پہ، تو انہوں نے نا بڑی محنت کر کے کہ جامعہ اسلامیہ مدینہ سے نا ایک فارغ و تحصیل عالم لے آئے اور قرآن کے ماشاءاللہ پڑھے لکھے. وہ بڑے خوش تھے الحمدللہ کہ ہمارے گاؤں میں ایک ایسا شخص آ گیا ہے جو ہمیں دین سکھائے گا، ہمیں پڑھائے گا، بچوں کو بھی پڑھا دے گا اور سارا. تو انہوں نے بڑی ان کی خاطر تواضع کرنے کی کوشش کی، ان کو اچھی سیلری وغیرہ دی. اور جب رمضان آیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں سے ہر شخص نا اپنے اپنے گھر میں روزانہ مولانا صاحب کو دعوت دیں گے افطاری کی. تو 30 فیملیز اکٹھے ہو گئی، انہوں نے کہا بلائیں گے. 1 2 3 4 جانے شروع ہو گئے. وہ ایک فیملی جو ہسبینڈ وائف تھے انہوں نے ان کو ڈرائنگ روم بٹھایا، کھانے کے لیے تیاری کر کے جب آئے کھانا شانا کھا لیا پھر وہ چلے گئے. تو جب وہ گئے نا ڈرائنگ روم سے تو بیگم کو یاد آیا کہ وہ تو ڈرائنگ روم میں ہمارے پیسے ہی پڑے ہوئے تھے، اس کے اوپر نکالے تھے کیونکہ یہاں مہمان آتے ہیں، میں نے وہاں چھپائے ہوئے تھے. جب انہوں نے جا کے دیکھا نا اور بیڈ شیٹ تھی اس کے نیچے سے دیکھا تو دیکھا پیسے نہیں تھے. بڑی حیران ہوئی، ہسبینڈ سے شیئر کیا تو بڑے حیران ہوئے. انہوں نے سوچا نہیں عالم پہ تو شک نہیں کیا، لیکن باقی جگہوں پہ کوئی آیا ہے تو کوئی اور گھر پہ نہیں آیا تھا جب سے انہوں نے رکھے تھے اور جب یہ عالم دین یہ امام سب گئے تھے. بڑا کوشش کیا کہ حسن ظن دیں، بٹ اپنے ریسرچ کے مطابق ان کو لگا کہ انہوں نے ہی اس کو ٹچ کیا. خیر وہ جو بھائی تھے انہوں نے سوچا کہ میں بات کرتا ہوں، پھر انہوں نے بات نہیں کی ان سے. خیر لیکن بڑا ان کا تعلق نا ڈسٹنٹ ہوتا گیا ان کے ساتھ. تو بات شات میں کمی آ گئی، نماز کے بعد فوراً سے اٹھ جانا، مسجد سے نکل جانا اور سارا. سال گزر گیا اس بات کو، کوئی بات نہیں کی. سال اگر رمضان آیا تو فیملیز دوبارہ اکٹھی ہوئی، ہم نے کہا ہم سب بلائیں گے. تو ان بھائی نے کہا کہ نہیں میں نہیں بلا رہا ایسے بندے کو جس سے میرا دل. بیگم نے وہ دیندار تھے، اس نے کہا معاف کریں، خیر ہے ہو سکتا ضرورت ہو، کوئی وجہ بنی ہو، اللہ دے گا انشاءاللہ، آپ چھوڑیں. خیر انہیں بلا لیا عالم وہ امام صاحب آئے. تو انہوں نے نا ڈفرینس ان ایٹیٹیوڈ نوٹس کیا کہ یہ کیا. انہوں نے کہا آپ پچھلے سال سے مجھ سے صحیح طرح سے یعنی. تو وہ نا ہسبینڈ وہ پھٹ پڑا نہ چاہتے ہوئے بھی نے اس سے کہا کہ دیکھیں یہ چیز مجھے تنگ کر رہی ہے، آپ ہی امام ہیں، آپ سے سیکھ رہے ہیں، دین سے بھی میں دور ہو رہا ہوں. شیخ یہ معاملہ جب سے آپ آئے تھے تو پیسے نہیں ہیں وہاں پہ، آپ نے اٹھائے؟ تو وہ امام صاحب نے کہا جی میں نے ان کو اٹھایا. وہ تو بڑے حیران ہو گئے کہ تو ان میں کنفیس بھی کر لیا، ابھی تو کہہ بھی دیا. تو وہ نا امام صاحب نے سر نیچے کر دیا، وہ بڑا سوچنا شروع ہو گیا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونا شروع ہو گئے. تو نے کہا نہیں اتنے پریشان نہ ہو سکتا ہے مسئلہ غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، آپ انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. کہتے ہیں میں بتاتا ہوں کیا ہوا تھا اس دن. کہتے ہیں جس طرح ابھی کھڑی کھولی ہوئی ہے نا، اس دن بھی آپ کی کھڑی کھولی ہوئی تھی، ہوا چل رہی تھی. تو وہ جو بیڈ شیٹ اوپر ہوئی تو کچھ پیسے رائٹ لیفٹ ہو گئے. میں نے اٹھا کے نا سامنے قرآن میں رکھ دیے. میں روز بات کر رہا ہوں کہ آپ نے سال سے قرآن نہیں کھولا. روز اس بات پہ نہیں رہا کہ میرے اوپر الزام لگائے. روز بات کر رہا ہوں کہ پچھلے سال سے آپ لوگوں نے قرآن نہیں کھولا. یہ یعنی کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ یعنی ہمیں ان کو تو چلے قدر کا نہیں پتہ نا قرآن کی، وہ تو ایک عام کتاب سمجھتے ہیں نا. ہمیں تو کلام اللہ کا پتہ ہے، ہمیں تو پتہ ہے اس پہ دنیا اور آخرت کے خزانے موجود ہیں، مگر ہم پھر بھی الماری کے اوپر رکھ دیں اور بس ریشم کے لباس میں اور سارا سال قرآن پہ مٹی پڑی ہو. کیا یہ گستاخی نہیں ہے کہ ہم اس کو روزانہ کھول کے نہ پڑھیں؟